ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں سی آئی اے کا ایجنٹ کون کون ہے، اور پتہ لگا کہ کہیں نہ کہیں سب جگہ سب ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے ان روڈز بنائے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ اہم سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ظاہر شاہ صاحب، پشاور میں کچھ اقدامات لیے گئے ہیں. کل بھی خبریں چل رہی تھیں، آج بھی ہم آپ کی خبریں دیکھ رہے تھے کہ امریکن آفیشلز کو پشاور میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اقدامات کب لیے گئے، اور جب سے یہ اقدامات لیے گئے ہیں، کیا پشاور میں کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، بوم بلاسٹ؟ ویسے اتفاقاً ہم یہ کہیں گے کہ جب سے ریمنڈ ڈیوس کے واقعات کے بعد بڑے کم ہوئے ہیں. ہم نے ضرور دیکھا کہ اسامہ بن لادن کے جو آپریشن کے بعد نوشہرہ اور اس کے علاوہ پشاور کے اندر واقعات ضرور ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو غیر ملکی ہیں ان کا پشاور کے داخلے کے بارے میں جو اقدامات ہیں وہ بالکل پولیس اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بالکل کلیئر کٹ آرڈرز ہیں کہ جو غیر ملکی، چاہے وہ امریکی ہوں یا دوسرے غیر ملکی، ان کے پاس پشاور کے اندر آنے کا اجازت نامہ اور ضروری ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے، انہیں پشاور کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یا میں ذرا تصحیح بھی کرتا جاؤں گا کہ جتنے غیر ملکی زیادہ تر آتے ہیں تو سیکیورٹی ریزنز یا دوسرے ریزنز کی وجہ سے ان کو اسلام آباد یا لاہور تک کے ویزے جو ہے وہ الاؤ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انہیں دوسرے شہروں کے اندر داخلے کے لیے باقاعدہ جو انٹیریئر منسٹری ایک این او سی ایشو کرتی ہے، اس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے ان علاقوں میں آنے کی. لیکن ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آیا جن لوگوں کے پاس این او سی نہیں ہے وہ کس مقصد کے تحت پشاور آنا چاہتے ہیں؟ اور ابھی بھی ہم نے جو واقعات دیکھے کہ تقریباً 3-4 دفعہ ان غیر ملکیوں کو روکا گیا، جن میں نہ صرف امریکنز تھے بلکہ دوسرے قومیتوں کے لوگ بھی تھے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آئی سی آر سی اور ایسے دوسرے جو خیراتی ادارے یا چیریٹی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان غیر ملکی جو سٹافرز ہیں ان کو بھی واپس کیا گیا جن کے پاس جو ہے وہ ضروری سفری دستاویزات یا اجازت نامہ نہیں تھا. سوال میرا پھر وہ بڑا بیسک سا ہے، اگر آپ آسان الفاظ میں اور مختصر کر کے ناظرین کو بتا سکیں، کیا دہشت گردی کے واقعات بوم بلاسٹ میں کمی آئی ہے ان اقدامات کے بعد؟ میرے خیال میں کسی حد تک اگر دیکھیں تو بالکل تسلسل میں کمی ضرور آئی ہے. اکا دکا واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سے ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے 3-4 ماہ کے دوران اتنے زیادہ خاص طور پر پشاور اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ کافی پیسفل رہے ہیں. چاہے وجوہات اس کی جو بھی ہو سکیں، الزامات جو ہے مذہبی جماعتوں کی جانب سے بھی آتی ہیں. وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جن میں سے شاید ایک فیکٹر جب ہم فورن ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ فورنرز کو پاکستان کے ان سینسٹیو علاقوں میں کھلے عام گھومنے نہ دیے. پلوشہ، پارلیمنٹ نے ہماری جو پاک یو ایس تعلقات ایک تنزلی کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ آئی ایس آئی کے ساتھ سی آئی اے ریلیشنز کچھ اچھے نہیں جا رہے. فارن ریلیشنز کمیٹی جو ہے، سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی، سینٹ کی، نیشنل اسمبلی کی، جس کے آپ ممبر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں، کیا ڈسکشن لیے، کیا لاہے عمل نکالا ہے؟ دیکھیے، فارن افیئرز کمیٹی سینٹ کا تو مجھے نہیں پتہ ہے. اس معاملے پہ کچھ ایسے سیشنز ہوئے تھے جو ان کیمرہ تھے. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اس میں ہر قسم کی، اس وقت فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب تھے. اس میں بہت حد تک ہم نے جسے کہنا چاہیے اس کی ڈیپتھ میں گئے، اور بہت سے ایسے چھپتے ہوئے سوال تھے جو سب ممبرز کے، لیکن چونکہ وہ ان کیمرہ تھے لہٰذا وہ ڈائیولج کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ ضرور ریسٹ ایشورڈ کہ یہ تمام سوالات آتے ہیں اور یہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جواب لیے بھی جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ایسی چیزیں جو کچھ چند لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، وہ تمام پارلیمنٹ سے بھی شیئر نہیں کی جاتی. ان کی میرے خیال میں انٹیلیجنس ویلیو ایسی ہوتی ہے. جیسے ڈرون اٹیکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی صرف چند لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیے، اب اس میں چند لوگوں میں شامل نہیں ہوں، لیکن اس میں ہماری ایگزاسٹیو بحث ان کیمرہ جو ہمارا ایک سیشن ہوا تھا، جسے ابھی پچھلے دنوں ان کیمرہ سیکیورٹی پہ ہوا تھا سیشن پارلیمنٹ کا، اس میں اس پہ بہت بحث ہوئی ہے. اور یہ آپ سمجھیں کہ اس پہ ہر ایسا ٹاپک جو کہ بہت سینسیٹیو تھا وہاں کھل کے ڈسکس ہوا ہے. آئی ایس آئی سی آئی اے ریلیشنز بھی ڈسکس ہوئے، سب کچھ ڈسکس ہوا ہے. ایئر مارشل صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل لکھا جو ایک انگریزی اخبار میں چھپا، اور اس میں آپ نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب جوڈیشل مارشل لا لگا دے اور آرمی کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. نہیں، اس کو اس سینس میں نہ لیں کہ جوڈیشل مارشل لا کی بات کی گئی ہے. دیکھیں، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں اگر ناظرین کے لیے پڑھ دوں، آپ مائنڈ نہ کریں. جوڈیشلی سپانسرڈ اینڈ آرمی سپورٹڈ کمیشن آف ریٹائرڈ non-partisan and non-controversial judges formed to select a team of selfless men with proven character, loyalty, sincerity and integrity as specialists to run the country. یعنی کہ سپریم کورٹ مارشل لا لگائے، فوج اس کو سپورٹ کرے،
یہ کس قسم کی سوچ ہے مارشل صاحب؟ نہیں، یہ دیکھیں مارشل لا آپ لفظ کچھ سخت استعمال کر رہے ہیں. جو بیک گراؤنڈ میں نے اس میں دی ہے، پہلے تو اگر آپ نے وہ بیک گراؤنڈ پڑھی ہے، آئی ایم شیور لوگوں نے پڑھی ہوگی، بیکاز یہ آرٹیکل جو ہے یہ اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، جنگ اخبار میں آیا ہے. میں نے پورے ملک کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور پچھلے جو 64 سال جو ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک انالیسس دیا ہے. انالیسس دینے کے بعد میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے جس کے اندر ملٹری اور پولیٹیشینز جو ہیں ان کے درمیان یہ رول آلٹرنیٹ ہوتا رہا ہے، اور ہم بجائے اوپر جانے کے تنزلی کی طرف آئے ہیں، اور 64 ایئرز پاس ہو گئے، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ایک کامن مین کی جو زندگی ہے وہ بد سے بدتر ہوئی ہے. تو اگر آپ نے پرفارمنس جو ہے اس کی کیا انڈیکیشنز ہیں، وہ رزلٹ بیسڈ ہونی چاہیے نا جی. جب رزلٹ صحیح نہیں نکلے تو آپ پرفارمنس کیا کہیں گے بہت اچھی ہے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کے ٹی وی ٹاک شوز پہ بہت لوگ آتے ہیں اور یہاں 3-3 4-4 لوگ بیٹھتے ہیں اور شاؤٹنگ میچ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچے کھینچا جاتا ہے اور آپ کا 1 گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے ایک کامن آدمی کے لیے یہاں بیٹھ کے کسی نے کوئی سولوشن دیا؟ پیشن سے آرگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی انفارم لاجک کر رہے نہیں ہوتے ہے، ہیں کوئی عوام انفارمیشن کو. نہیں ہے. ساری انفارمیشن کرپشن کے سکینڈلز، جرنیلوں سے لے کے پارلیمنٹیرینز کے، وہ تو میڈیا کے انفارم سارے کرتے ہیں نا سکینڈلز، جی. این جی او کے. وہ تو انفارم کرتے ہیں نا آپ کو، اور اس میں سب شامل ہیں. آپ بتائیے آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں کیا ان کا اپنا ماضی بہت صاف ہے؟ اور جو کہہ رہا ہوتا ہے سب عوام کو پتہ ہے کہ مارشل کون ہے اور صاحب کیا آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، پلوشہ بیٹھے ہیں، میرے خیال سے دونوں کا ماضی بہت صاف ہے. دیکھیں میری بات، بڑا السٹریس کیریئر تھا. انڈیویجولز پہ آپ بات نہ کریں. انڈیویجولز ہی بیٹھے ہوتے ہیں. پلوشہ سے ہم ان کو مجھے لیتے ہیں آپ اس بحیثیت پہ کہنے دیں گے کچھ، میں نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا. بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ نے یہ ریکمنڈیشن سنی. میں نے یہ آرٹیکل نہیں پڑھا ہے، اس لیے مجھے آسان الفاظ میں جوڈیشری سپانسرڈ اینڈ آرمی سپورٹڈ کمیشن جو کہ اس ملک کے حالات کو چلائے گا. اچھا اس کو چوز کون اور کرے یہ گا؟ انٹرم سولوشن ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا اس طرح کے سولوشنز میرے خیال ایوب خان نے بھی دیے، جنرل لیکن ضیاءالحق میرا نے بھی سوال ہے کہ دیے، مشرف نے بھی دیے. چوز کون کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 میرا میں نے نہیں پڑھا ہے. ایک کمیشن بنے گا. نہیں، اس کمیشن کو بھی کون مطلب نومینیٹ کرے گا؟ ایک کمیشن جو ہے، کمیشن کون نومینیٹ؟ میں نے آپ سے کہا کیوں آپ کے پاس یہ چیف جسٹس نہیں ہے اس ملک میں جو کہ اور پھر عوام چیف جسٹس ظفر قریشی کو واپس نہیں لا سکتے، آپ کمیشن بنوا رہے دوسرا سوال میرا یہ ہے، ظفر قریشی جو NICL کیس کی یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ جو میں نے دوسرا سوال میرا یہ ہے جی، پارلیمنٹیرینز کا سوال ہے بہت امپورٹنٹ. سوال ضرور سمجھیں کریں، میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نے لفظ ایک بڑا دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ غیر آئینی چیز نہیں ہے. کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں جی کہ سڑکوں پہ آ جائیں، کوئی انقلاب کی بات کر دیں، کوئی ریولوشن کی بات کر دیں. سڑکوں پہ آنا تو it's allowed, it's a right of the people to come on the street. فساد، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ بلڈ شیڈ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ آئینی بات میں کر رہا ہوں. آئینی بات سنیں میری بات، آئینی بات یہ ہے کہ جس میں نے یہ بالکل ایکسپلین کیا ہے کہ مارشل صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے آپ مجھ سے سمجھیں گے بیکاز یہ دوسرا سوال آپ سے وقفے کے بعد لیتے ہیں کہ انہوں نے بات کی چیف جسٹس صاحب وہ کمیشن بنائیں گے، اور ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ظفر قریشی کو NICL کیس میں ابھی تک تو بحال نہیں کروا سکے، تو ایئر مارشل صاحب جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں جو ملک چلانے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو ریکمنڈیشن انہوں نے دی ہے، وہ کیسے بنے گا؟ اس کا جواب حاصل کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.